شادیوں پہ ڈھول بجانا، گانے بجانا، ڈانس وغیرہ کرنا اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسی شادیوں پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اگر جانا چاہیے تو کن کنڈیشنز پہ جانا چاہیے؟ آئیے عالم دین سے سنتے ہیں۔ گانے باجے والی شادیوں میں، محافل میں، ولیموں میں، جس میں گانے باجے بجائے جا رہے ہوں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، محرم نامحرم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور بے پردگی کا پورا سما ہو، ڈھول تماشے کیے جا رہے ہوں، ایسی دعوتوں میں کب جانا حرام ہے اور کب جانا جائز ہے، یہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کی کم از کم 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ بندہ ایسا تگڑا ہے کہ اس کے نہ جانے کی وجہ سے وہ حرام کام چھوڑ دیں گے تو اس کا نہ جانا واجب ہے۔ یعنی وہ یہ کہے کہ یار یہ تم حرام کام نہیں چھوڑو گے نا تو میں دعوت میں نہیں آؤں گا۔ جیسے بعض اوقات گھر میں بڑے ہوتے ہیں، جیسے ابا جی ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں کہ ڈانس بھی ہوگا، بوفر بھی لگیں گے اور نامحرم بھی ہوں گے، اسٹیج پہ تھوڑا بہت ڈانس بھی ہوگا اور بے حیائی بھی ہوگی، تو ابا جی سٹینڈ لے لیں اور کہیں کہ تم نے اگر یہ کرنا ہے تو میں نے تمہاری دعوت میں نہیں آنا۔ تو ابا کے بھرم سے، دادا کے بھرم سے اور بڑے کسی عالم کے بھرم سے اگر وہ حرام چھوڑتے ہیں تو پھر نہ جانا واجب ہے، یعنی منع کرنا کہ میں نہیں آؤں گا، تو وہ بچ جائیں گے اور گناہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، تو نہ جانا واجب۔ اور اگر وہ ایسی تگڑی شخصیت ہے کہ ان کے جانے سے لوگ گانے، میوزک، بے پردگیاں بند کر دیں گے اور اس کے لیے کوئی بڑا حرج اور تکلیف والا معاملہ نہ ہو تو اب جانا واجب ہوتا ہے کہ یار اس کی یہ ایسی قداور شخصیت ہے کہ یہ اگر دعوت میں جائیں گی تو محفل والے کو خود بخود اسپیکر بند کرنے پڑیں گے، عورتوں مردوں کا اختلاط ختم کرنا پڑے گا، جو بے حیائی ہو رہی ہے وہ ختم کرنی پڑے گی۔ ایسی قدآور شخصیت ہیں تو پھر ان کو جانا واجب ہے۔ اگر ان کو جانے میں بہت بڑی کوئی دشواری نہیں ہو رہی تو پھر جائیں، تاکہ ان کے جانے سے یہ حرام کام بند ہو۔ تو نہ جانے کی دھمکی دینے سے حرام کام بند ہونے تو نہ جانا واجب، اور جانے سے حرام کام بند ہو رہے ہیں تو جانا واجب۔ اور اگر آپ ایسے رشتہ دار ہیں جن کا جانا نہ جانا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ان کو کہیں میں نہیں آؤں گا، تم حرام کام چھوڑو گے نہیں، وہ کہیں نہ آؤ ہماری بلا سے، اور آپ کہیں کہ میں آیا ہوں تو اب بند کر دو تو بھی وہ بند نہ کریں، تو یہ جانا نہ جانا ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے عام دعوت میں لوگ جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کی وجہ سے اسپیکر بند نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کی سپریشن نہیں کرے گا، کوئی بھی جو ڈانس، ڈول، ڈھمکا اور بے پردگی ہو رہی ہے اور اس نکاح کی سنت کے اندر اتنی خرافات ڈالی جا رہی ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ ایسے مہمان ہیں تو پھر آپ کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں آپ کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں یہ ممنوعات شرعیہ نہیں ہو رہے، بلکہ کچھ فاصلے پر ہو رہے ہیں۔ وہ اسٹیج کے پاس بے پردگی ہو رہی ہے، وہاں ڈھول بج رہا ہے، میوزک وہاں چل رہا ہے، وہاں لوگ ڈانس کر رہے ہیں، وہاں ساری غلاظتیں وہاں ہو رہی ہیں، اور آپ دور کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہال میں، اور ان منکرات شرعیہ کا اثر آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے، اس جگہ پر یہ بے پردگی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ کے لیے وہاں پر جانا جائز ہے، کیونکہ اس ہال کے کسی کونے پر تو ہو رہا ہے لیکن جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں جس میں ہر ٹیبل بھی کو ہوتا ہے، یعنی عورتوں مردوں کا ایک تو اختلاط یہ ہے نا کہ درمیان میں کوئی پارٹیشن نہیں ہے، مرد وہاں دیکھ سکتے ہیں، عورتیں یہاں دیکھ سکتی ہیں، ایک یہ پارٹیشن نہ ہونا یہ بھی غلط ہے۔ وہاں پہ سب تیار ہو کے بنٹ سور کے آئی ہوئی ہیں، شوہر کے لیے کبھی میک اپ نہیں کیا، لیکن اب اس شادی میں ایسا بن سور کے آئی ہیں، شوہر بھی سوال ذہن میں لاتا ہے کہ یار میں تو اس کو میک اپ کا اتنی دفعہ کہتا ہوں، میں جب دفتر سے آتا ہوں تو پسینے کی بدبو میں تربتر ہوتی ہے، اور اب اس کو نامحرموں کے دعوتوں میں جانا ہے تو پورا بن سور کے سارا پرفیوم لگا ہوا ہے کہ لفٹ پوری خوشبو ہو گئی، سیڑھیاں پوری خوشبو ہو گئی۔ یہ سارے کام کرنے تھے لیکن شوہر کے لیے کرنے تھے، شوہر کے لیے نہیں کیے۔ اب وہاں پہ جا کے بن سور کے بیٹھ گئی ہیں محترمہ، اور یہاں سے سارے لڑکے اپنی بھیڑیے جیسی غلیظ آنکھوں سے ان عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سارا وبال ان لوگوں پر آ رہا ہے جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور درمیان سے پارٹیشن کو ریموو کر کے اپنے لیے آخرت میں جہنم خریدی ہے۔ یا آپ کے فیشن سارے ملک الموت جب آئے گا نا تو باہر نکل جائیں گے کہ آپ نے پورے خاندان کی عورتوں کو کہا کہ آؤ تیار ہو کر، آؤ اپنے بال کھول کر، ہمارے پاس ایسے بغیرت کزنز موجود ہیں جو دور سے آپ کو تاڑیں گے، پھر وقفے سے جان بوجھ کے عورتوں والے پورشن میں جائیں گے اور جان بوجھ کے لڑکیوں کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے
یہ پلیٹ فارم ویسے اویلیبل نہیں ہوتا، لیکن اے رشتہ داروں میں آپ کو یہ پلیٹ فارم دیتا ہوں کہ آؤ ہماری شادی میں۔ ہر لڑکے کی زبردست لڑکی سے سیٹنگ کروانے کا پورا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے کہ یار میری بہن کو کوئی اس طرح دیکھے، میری کزن کو اس طرح کوئی دیکھے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں عورتوں میں میک اپ کر کے گھومیں، باہر سے برقع پہن کے آئی اور اندر عورتوں میں جا کر اس نے جو ہے وہ برقع اتار دیا، چاروں طرف عورتیں ہی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیب و زینت وہ کر سکتی ہے، شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے، اور عورتیں ہوں اور وہاں کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پارٹیشن ریموو کیا تو یہ حرمت، یہ گناہ ان بندوں پر بھی آئے گا۔ تو ایک تو یہ والی حرمت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیبلوں پر بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ تو اب ہر جگہ پر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی دعوت میں اگر چلے گئے ہیں تو اب وہاں سے دور جانا، اس دعوت کو چھوڑ کے گھروں کی طرف جانا یہ لازم ہوگا۔ ایسی جگہ پہ شرکت کرنا منع ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں ناجائز کام ہو رہا ہو۔ تو اگر دور ہو رہا ہے، اسٹیج کے پاس ہو رہا ہے، آپ تک اثرات نہیں پہنچ رہے، بے پردگی آپ تک نہیں آ رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے لیکن دور ہو رہا ہے، میوزک دور چل رہا ہے، تو پھر آپ اس دعوت میں بیٹھیں۔ لیکن وہاں پہ جا کے لڑکیاں تارنا اور پھر عورتوں میں چلے جانا، پھر ڈانس کی محفلوں میں چلے جانا اور پھر کہنا دیکھو یہ کیسے حرام کام ہو رہے ہیں، تو بھائی حرام ہو رہے ہیں لیکن آپ بھی تو پوری اس میں شرکت کیے ہوئے ہو نا، تو آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ ایسے محفلوں میں جانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور جہاں دور بھی گناہ ہو رہے ہوں وہاں بھی مذہبی پیشوا جو عالم ہو، لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہو، اس بندے کو اس محفل میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ عام عوام چلی جائے، دور بیٹھ جائے، لیکن عالم کو وہاں بھی نہیں جانا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عالم کو جب وہاں پہ بیٹھا ہوا لوگ دیکھیں گے اور چند قدم کے فاصلے پر سٹیج پہ ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہوگا تو پھر وہ بھی ایک غلط امیج لے کر چلے جائیں گے مذہبی شخصیت کا، یا وہ سمجھیں گے کہ اس کی کوئی شریعت میں اجازت ہے۔ تو عالم کو نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔